السلام علیکم، کوئٹہ وائس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی شاہ۔ ناظرین، آج بلوچستان اسمبلی کا ایک غیر معمولی سیشن ہوا۔ دراصل یہ ان کیمرہ بریفنگ تھی، ان کیمرہ سیشن تھا۔ ان کیمرہ سیشن میں کل ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے 42 ارکان نے شرکت کی۔ اپوزیشن کے لوگ تھے، گورنمنٹ حکومتی وزراء، پارلیمانی سیکرٹریز اور ساتھ ہی جو مشیر صاحبان تھے انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں کسی بھی ممبر کو اپنے ساتھ موبائل لے جانے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ جتنے بھی ارکان تھے انہوں نے ان کیمرہ سیشن میں شرکت کے لیے انہوں نے جانا تھا، تو انہوں نے اپنے جو موبائل فون ہے وہ اسمبلی گیٹ پہ ہی جو سیکیورٹی سٹاف ہیں ان کے پاس جمع کیے۔ ساتھ ہی کسی رکن اسمبلی کے ساتھ، وزیر کے ساتھ، مشیر کے ساتھ، پارلیمنٹری جو سیکرٹریز تھے ان کے ساتھ اپنا کوئی سٹاف ممبر بھی موجود نہیں تھا۔ یہ 10 گھنٹے تک ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے 10 گھنٹے تک یہ ان کیمرہ بریفنگ جو ہے جاری رہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو بھی اس بریفنگ کے دوران موجود رہے۔ جو اندرونی ذرائع ہے اس ان کیمرہ بریفنگ کے 2-3 سے میں نے بات کی، نام اس لیے نہیں بتا سکتا ہوں، ظاہر ہے یہ کانفیڈینشیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً ہر ممبر نے 4-5 کویسچنز کیے اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اس ریکارڈنگ کا جو منصوبہ ہے اس میں بلوچستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلوچستان کے حصے جو شیئر ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، بلوچستان کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاغی کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا، میں نے جو بات کی ہے میں کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں، نام اگر نہیں بتا سکتا ہوں لیکن آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ارکان اپوزیشن کے تھے یا حکومت کے تھے؟ نہیں، یہ اپوزیشن کے تھے۔ 3 ارکان سے میں نے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سوالات تو کیے لیکن ہمیں جو جوابات ملے اس سے ہم ایک حد تک مطمئن ہو گئے۔ اب یہ مطمئن ہونا یہ بڑا کویسچن مارک ہے۔ یہ نہ ہو کہ باہر آ کے پھر عوام کے سامنے کہیں کہ جی یہ تو ہمیں دھوکہ دیا گیا، یہ بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے۔ لیکن آج جو اجلاس ہوا ریکارڈنگ سونے اور تانبے کے جو منصوبہ ہے اس سے متعلق، ریکارڈنگ علاقہ ہے ضلع چاغی میں، یہ تقریباً 565 کلومیٹر کوئٹہ کے مغرب میں واقع ہے، ایرانی سرحد کے قریب ہے۔ یہاں پر 1970 کی دہائی میں سونے اور تانبے کے جو ذخائر ہیں ان کا انکشاف ہوا تھا۔ 1993 میں ایک آسٹریلین کمپنی تھی، اس کے ساتھ حکومت بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ اور پھر 1998 میں چیتیان کاپر کمپنی کے ساتھ کیا۔ پھر 2011 میں نواب اسلم رسانی جب وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2011 نومبر میں نواب رسانی کی گورنمنٹ نے چیتیان کاپر کمپنی کا جو لائسنس ہے اس کو منسوخ کیا اور چیتیان کاپر کمپنی سے کہا کہ آپ مائننگ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ایک لائسنس ملا ہے، آپ صرف دریافت کر سکتے ہو، آپ وہاں پہ مائننگ نہیں کر سکتے ہو۔ کمپنی نے یہ موقع اختیار کیا کہ ہم نے $220 ملین ریکارڈنگ چاغی میں سرمایہ کاری کی ہے، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے۔ پھر اس کے خلاف وہ سرمایہ کاری سے متعلق ایک ثالثی عدالت ہے انٹرنیشنل، وہاں پر چیتیان کاپر کمپنی گئی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 19 جولائی 2019 کو اس عدالت نے پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا، $6 ارب کا جرمانہ لگایا۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کو 16 ستمبر 2020 کو ایک کامیابی ملی۔ وہ کامیابی یہ تھی کہ پاکستان نے وہ سٹے کر دیا۔ پاکستان نے کہا کہ چونکہ اس کمپنی نے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر جو اہم افسران ہیں ان کے ساتھ ان کو تحفے، تحائف اور وزٹس کروا کے پاکستان کے انٹرسٹ کو، بلوچستان کے انٹرسٹ کو، نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں قومی احتساب بیورو نے بھی 26 افسران کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا۔ بہت بڑا ریفرنس تھا، وہ اب بھی احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ کچھ افسران ریلیز ہو گئے، کچھ اب بھی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ کمپنی نے پاکستان کے جو افسران ہیں ان کو برائب کیا ہے، ان کو رشوت دی ہے، ہمارے قومی مفاد کو جو نیشنل انٹرسٹ ہے، بلوچستان کے انٹرسٹ ہے، پاکستان کے انٹرسٹ ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے۔
16 ستمبر کو پھر جو ثالثی کی جو سرمایہ کاری کے حوالے سے عالمی عدالت ثالثی ہے، پھر اس عدالت نے جو $6 ارب کا جرمانہ لگایا گیا تھا اس کو سٹے کیا ہے۔ اس وقت بھی یہ کیس جو ہے زیر سماعت ہے۔ پھر گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا بلوچستان نیشنل پارٹی میں انگل جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پشتونخوا میپ کے ایک رکن اسمبلی ہے اپوزیشن چیمبر میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو یہ اسلام آباد گئے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ یہ ریکارڈنگ کے حوالے سے ایک ایم او یو پر سائن کریں گے۔ اس کے بعد پھر اسمبلی میں یہاں پہ شور غوغا ہوا، اس کے نتیجے میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے یہ رولنگ دی کہ ارکان کو ریکارڈنگ کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ تو آج 10 گھنٹے طویل ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو وفاق کے نمائندے ہیں، عدالت میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ موجود تھے، فائنانس کے موجود تھے، منرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود تھے، اسلام آباد سے آئے ہوئے افسران موجود تھے۔ تمام ارکان نے کھل کے بات کی، بلوچستان کے رائٹس کے لیے بات کی، لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسری جانب سے بھی بہت ہی سیٹسفیکٹری جو جوابات ہیں وہ دیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایم او یو کب سائن ہوتا ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔